2 ہجری یعنی 624 عیسوی میں اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی۔ اس کا نام غزوہ بدر تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی فوج مکہ والوں کی فوج سے بہت کمزور تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ اتنی کمزور فوج سے ہارنا مکہ والوں کے لیے بہت شرمندگی والا واقعہ تھا، اور پھر مکہ والوں نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کا سوچا، اور جنگ بدر کے ٹھیک 1 برس بعد ہی یعنی 625 عیسوی میں مکہ والوں نے ایک اور لشکر تیار کیا اور مدینہ کی طرف روانہ کیا، جس کی تعداد 3000 تھی۔ اب مسلمانوں کو جب مدینہ میں اس لشکر کی آمد کی خبر ہوئی، تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کے ڈیفنس کے لیے ایک اور لشکر تیار کیا، جس کی تعداد 1000 تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں سے مشورے کے لیے سارے صحابہ کو بلایا، تب سب صحابہ نے مدینہ کو چھوڑ کے میدان میں جا کے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مسلمان بدر کی جنگ میں بھی میدان میں جا کر ہی لڑے تھے، تو شاید اس لیے ہی صحابہ نے یہ فیصلہ کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ سے باہر یعنی میدان میں لڑنے کا حکم دیا۔ دونوں فوجیں جب میدان میں آمنے سامنے آئیں، تب ایک عرب کا سردار جس کا نام عبداللہ ابن ابی تھا، وہ اپنے 300 جنگجوؤں کو لے کر میدان چھوڑ کے واپس چلا گیا۔ مسلمانوں کا لشکر اس غداری کے بعد تھوڑا کمزور ہو گیا، کیونکہ سامنے 3 گنا بڑی فوج تھی اور مسلمانوں کی تعداد 1000 سے 700 رہ گئی۔ پہلے کے دور میں جنگ کا آغاز ہونے سے پہلے دونوں فوجوں کے بہترین جنگجو میدان کے بیچ میں آ کے ایک دوسرے سے لڑتے تھے، لیکن قریش کی فوج میں سے جو آیا اس کو مسلمانوں نے ختم کر دیا۔ مسلمانوں کی فوج میں حضرت علی اور حضرت حمزہ جیسے بہادر اور قابل جنگجو تھے، جن کا مقابلہ کرنا قریش والوں کے لیے بہت مشکل تھا۔ جنگ کا آغاز ہوا اور دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ قریش کی فوج جیتنے لگی ہے، لیکن مسلمانوں نے پھر سے ان پہ غلبہ پا لیا اور پھر ان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ کافروں کی فوج کی مرکزی لشکر کی کمان ابو سفیان کے ہاتھ میں تھی، اور ابو سفیان کے بائیں ہاتھ کے لشکر کی کمان اکرمہ ابن ابو جہل کی کمان میں تھی۔ ابو سفیان کے دائیں ہاتھ کی لشکر کی کمان ایک اور عرب سردار کے بیٹے کے ہاتھ میں تھی، جس کا نام خالد بن ولید تھا۔ اس لشکر نے جنگ میں حصہ نہیں لیا تھا، اور یہ لشکر جبل الروما کی پہاڑی کے پیچھے مسلمانوں کی کسی غلطی کا انتظار کر رہا تھا، اور جلد ہی وہ غلطی ہو گئی، جس کا خالد بن ولید نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے۔ دراصل جنگ کے آغاز کے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس پہاڑی پہ تعینات کیا تھا، کیونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ کافروں کی فوج پہاڑی کے پیچھے سے آ کے حملہ نہ کر دے۔ لیکن جب قریش کا لشکر پیچھے ہٹنے لگا تو ان 50 تیر اندازوں کو لگا کہ مسلمان جنگ جیت گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سخت آرڈرز ہونے کے باوجود ان تیر اندازوں نے مال غنیمت کی جمع کرنے کے لیے پہاڑی سے اتر گئے، اور یہاں صرف 9 تیر انداز رہ گئے۔ یہ وہی غلطی تھی جس کا خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے، اور خالد بن ولید نے پہاڑی کے پیچھے سے آ کے حملہ کر دیا، اور مسلمانوں کی فوج 2 فوجوں کے بیچ میں پھنس گئی اور مسلمان یہ جنگ ہارنے لگے۔ اس جنگ کے بیچ میں ایک اور افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد بہت سارے صحابہ کا مورال ٹوٹنے لگا، لیکن پھر صحابہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹے اور انہیں خبر ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ایک افواہ تھی۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو خاصا نقصان ہوا، اور یہ جنگ مسلمان بظاہر ہار گئے۔ اس جنگ کے بعد مسلمانوں کو اس بات کا سبق ملا کہ چاہے کچھ ہو جائے، اپنے لیڈر کے آرڈرز کو کبھی نہیں توڑنا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ زیادہ گھوڑے، نہ زیادہ اونٹ، لیکن پھر بھی مسلمانوں نے کافروں کی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مسلمان جنگ جیتنے پہ آ گئے۔ لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ کے 2 برس بعد ایک اور جنگ مسلمانوں کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، جس کا نام تھا غزوہ خندق۔